ابھی ایک اور طالب علم کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا باقی ہے، لیکن اس سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ حضرت شیخ الحدیث صاحب زیدہ مجدوح سے میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ التماس کرتا ہوں کہ وہ مختصر مگر پر اثر مجلس کے مناسب اپنا خطاب فرمائیں۔ الحمد لله طيبا لا رب الشمس وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ مہمانان کرام، عزیز طلباء، حضرات اساتذہ کرام، آج ہماری جامعہ میں پہلی مرتبہ حضرات ولات والیوں کا جوڑ منعقد کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو مبارک فرمائے۔ ہمیں اس سے بہت سارے سبق ملے اور آئندہ اور اصلاح کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ اور زیادہ کامیابی حاصل ہو، اس کے لیے ہمیں بہت ساری چیزیں معلوم ہوئی۔ یہ جامعہ اس علاقے کا سب سے پرانا جامعہ ہے۔ ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، امرت بقریۃ تأکل القرى، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسی بستی کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو بستی مدینہ منورہ دوسری تمام بستیوں کو کھا جائے گی۔ کھا جائے گی کا مطلب سارے جو ہے سمٹ کر کے دینی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، سکینہ اور سکون کے اعتبار سے، دین و مذہب کے اعتبار سے سمٹ کر اس بستی کے اوپر، بستی کی طرف آ جائیں گے۔ اچھا، یہ مدینہ منورہ تو پہلے وبا والی بستی تھی، وہاں کے لوگ اکثر و بیشتر بخار میں رہتے تھے۔ تو کیا بستی میں کوئی خوبی تھی پہلے سے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ایسی بستی کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ہوا جو اور بستیوں کو کھا جائے گی، تو کیا اس بستی میں خود کچھ کمال تھا، کچھ اللہ کی طرف سے اس میں انوارات تھے؟ تو یہ بتلایا حدیث میں، خود آپ علیہ السلام نے جا کر دعا فرمائی کہ اللہ اس کے بخار کو قریب کے علاقے کی طرف منتقل فرما، اور اے اللہ حبیبنا، اے اللہ ہمیں مدینہ محبوب فرما جیسے مکہ مکرمہ ہمارے لیے محبوب تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کو یاد کر کے اشعار پڑھتے تھے، الابیتن بواد وحولی اسکھر وجلیل۔ تو یہ جو فرمایا کہ اور بستیوں کو کھا جائے گی،
یعنی آپ علیہ السلام کی برکت سے، آپ علیہ السلام کی یہ بستی ہجرت گاہ بنے گی، اس سے اسلام کا نشو نما ہوگا اور یہ تمام دنیا کی بستیوں کو کھا جائے گی، یہ آپ علیہ السلام کی برکت کی وجہ سے۔ تو اسی حدیث کو سامنے رکھ کر میرے سمجھ میں آیا کہ بھئی اسی طرح اللہ والے جہاں جاتے ہیں، اللہ والے جن بستیوں میں جاتے ہیں تو وہ بستی، وہ علاقہ، وہ خطہ پورے علاقے کو کھا جاتا ہے۔ اب اس بات کو سامنے رکھ کر آپ ہمارے اس علاقے کا جو 50 سال پہلے کا تصور کریں، جہالت دیکھیے کیسی جہالت تھی علاقے میں، گاؤں میں کوئی نماز پڑھانے والا نہیں تھا۔ مجھے خود یاد ہے کہ بچپن میں جو ہمارے گاؤں میں کوئی عالم نہیں تھا، تو بیچارے جو دعوت کا کام میں نئے نئے لگے، ان کا قرآن بھی صحیح نہیں، وہ نماز پڑھاتے تھے، تھے۔ لیکن حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک قدم اس جگہ پر پڑے، ایک اللہ والے کے اس جگہ پر قدم پڑے، یہ اتفاقاً نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے جو ہے اس خطے کو، اس جگہ کو جو ہے مبارک بنانا تھا، اللہ کی طرف سے پہلے سے منظور تھا۔ کوششیں بہت ساری ہوئی کہ دوسری جگہ جو ہے جامعہ قائم ہو، لیکن جو چیز اللہ کی طرف سے منظور ہوتی ہے وہ ہو کر رہتی ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف تشریف لائے، آپ نے یہاں دعا فرمائی تو دیکھیے کایا پلٹ گئی۔ 50 سال کے اندر جو ہے یہ خطہ اور یہ مدرسہ پورے علاقے کو کھا گیا، یعنی جو ہے جہالت دور ہوئی، علماء، علم کا چرچا ہوا، علماء پیدا ہوئے، جہالت ختم ہوئی۔ چاہے علماء اعلیٰ درجے کے نہیں، لیکن بہرحال اللہ کی ذات سے امید ہے، ہم نے دیکھا کہ ہمارے جامعے سے جو ہے نکلنے والے علماء نے ایسا دین کا کام کیا اور آج تک کر رہے ہیں، پورے گجرات میں اور دور دور جو ہے ہمارے اس جامعہ کے فارغین عجیب و غریب خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تو بڑی اس کی اس جامعہ کی خدمات ہے۔ اس علاقے میں جتنے بھی جامعات ہیں، جتنے بھی مکاتب ہیں، یہ اسی جامعہ کی برکت ہے۔ ہاں، اس لیے جو جامعہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جس کو آباد کیا اور جس سے کام لینا منظور تھا، تو وہ تو آباد ہی رہے گا۔ ہاں، وہ تو ہمیشہ ہمیں جو ہے اللہ نے اس کو منتخب کیا ہے۔ اس علاقے میں جتنے بھی مدارس اسی مدرسے سے جو ہے نکلے ہوئے چشمے ہیں، یہ تو دریا ہے، یہ دریا بہنے والا ہے، بہتا رہے گا۔ خیر، تو ہمیں اس جامعہ کی خدمات کو بھولنا نہیں چاہیے، اس کو سامنے رکھنا چاہیے، اور ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم کی طرف فکر کرنی چاہیے۔ بڑے مبارکباد ہے وہ والی حضرات، ماں باپ جو اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں اور فکر کر کے ان کو علم دین سکھاتے ہیں۔ سب سے پہلے والدین کا اخلاص ضروری ہے، سب سے پہلے ان میں علم اور علماء سے محبت ہونا ضروری ہے۔ یہ دیکھا، علم اور علماء سے جس میں محبت ہوتی ہے، اللہ پاک بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں تعلیم صحیح نہیں ہے، بچہ ایسا نہیں ہے، ایسا آپ دیکھیے کتنے علماء کرام دنیا میں کام کر رہے ہیں۔ ہم ہمیشہ اپنے اخلاص کی کمی دیکھیں گے، ہمارے اندر اخلاص کی کمی ہے۔ حضرت سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ یتیم تھے، ان کی والدہ ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتی تھی، ہمیشہ دعا کرتی تھی، اور اپنے بچے کے مستقبل کے لیے تو انہوں نے اس زمانے میں حضرت سید صاحب کو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجا۔ ایک ماں کی دعا، حضرت شاہ صاحب کے پاس گئے پڑھنے کے لیے، تو یہ تو سادات میں سے تھے،
حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے آپ کو ایک دوسرے کام کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس بڑے دینی کام کا علم خود اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے، ایک ماں کی فکر اور ماں کی دعا، اللہ تعالیٰ نے حضرت سید صاحب سے کتنا اونچا کام لیا، پورے ہمارے ہندوستان سے جہالت کو ختم کیا، اور شیعیت پورے ہندوستان میں شیعیت تھی، عام تھی، مغلیہ بادشاہوں کی محنت کی وجہ سے پورے ہندوستان میں شیعیت عام تھی، لیکن حضرت سید صاحب کی برکت سے اللہ پاک نے تو یہ علم ایک عجیب اللہ تعالیٰ، جو اس سے اللہ تعالیٰ زندگیوں کو پلٹ دیتے ہیں، علم کی برکت سے اللہ تعالیٰ روزی میں برکت دیتے ہیں، علم کی برکت سے آفتیں اور جو ہے بلائیں دور ہوتی ہے۔ حضرت سید صاحب افغانستان تشریف لے گئے تھے اپنے زمانے میں اپنے 700 ساتھیوں کے ساتھ، تو وہاں پر ایک علاقے میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ دریا کے کنارے کے اوپر ایک بہت بڑا آم کا درخت ہے، لیکن وہ پھل نہیں دیتا، آم کا درخت ہے لیکن پھل نہیں دیتا۔ تو حضرت سید صاحب نے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی یہ آم کا درخت کا پھل کیوں نہیں دیتا؟ تو کہا کہ حضرت لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اس نے جو ہے پھل دینا چھوڑ دیا ہے۔ تو حضرت سید صاحب کے ساتھ جو تھے وہ پڑھتے بھی تھے، تو حضرت سید صاحب نے کہا کل سے اس آم کے درخت کے نیچے جو ہے سبق پڑھانا شروع کریں، شرع وقایع جو ہے بچوں کو پڑھانا شروع کیا آم کے درخت کے نیچے۔ لکھا ہے تاریخ میں حضرت کی کہ اسی سال اس درخت کے جو پھل دینا جس نے چھوڑ دیا تھا، اتنے پھل آئے کہ سارے ساتھی 700 ساتھی کے سب نے کھائے اور ہندوستان بھی بھیجے اتنے۔ تو علم سے زندگیاں پلٹ جاتی ہے۔ ہمیں یہ جامعات معمولی نظر آتے ہیں، لیکن اس کی کیا خدمات ہے اور اس سے کیا اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ہے زندگیاں، وہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے، سالوں کے بعد اس کا احساس ہوتا ہے، اس کا پتہ ہوتا ہے۔ بہت سے طلباء ہمارے پاس سے پڑھ کے گئے، بہت سے طلباء اسی مدرسے سے، لیکن ہمارے سامنے پڑھتے تھے تو ہم سمجھتے تھے کہ طالب علم ہے، ہم طالب علم ہیں، لیکن آج ہمارے اس جامعہ کے بہت سے علماء کرام بخاری شریف پڑھاتے ہیں، مسلم شریف پڑھاتے ہیں، بڑے بڑے جامعات میں خدمت انجام دے رہے ہیں، اسی جامعہ کی برکت سے۔ تو یہ ہماری یہ مجلس ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بے انتہا قبول فرمائے، اور آئندہ بار بار اس کا ہمیں موقع اور اس میں جو کمی کوتاہی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے۔ الحمد للہ۔